سو آپ کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ پریز دی لارڈ. اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈفرنس ڈے کین میک. ایک دن ہماری زندگی میں کیا تبدیلی یا فرق لا سکتا ہے. ہماری زندگی میں ایک دن کیا تبدیلی یا فرق لا سکتا ہے. بہت سارے زندگی کے معاملات ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات خدا کے حضور رکھتے ہیں. کئی ایک دعائیں، عبادتیں ہم خدا کے حضور مقاصد کے لیے کرتے ہیں. بہت ساری ایسی درخواستیں خدا کے حضور آپ نے رکھی ہوں گی کہ خداوند یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں. آپ کوئی فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، تبدیلی محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو بائبل میں سے ہم بہت ساری مثالوں پر غور کر لیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس سے امید پیدا ہوگی کہ اگر ایسا ان کی زندگی میں ہوا ہے تو میری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. ابلیس آپ کو اور مجھے مایوس کرنا چاہتا ہے. ابلیس آپ کو اور مجھے پریشان رکھنا چاہتا ہے، خوف میں رکھنا چاہتا ہے، نا امیدی میں رکھنا چاہتا ہے، شرمندگی کی حالت میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس وہم میں رکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے حالات بدلی نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. جس طرح کی صورتحال کا آپ کو سامنا اس میں فرق نہیں پڑ سکتا ہے. ایک دن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں سب کچھ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایونٹس ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں، ہماری زندگی یکسر بدل جاتی ہے. وہ اچھے ایونٹس بھی ہوتے ہیں، وہ برے ایونٹس بھی ہوتے ہیں. یعنی جوانی میں کسی خاتون کے شوہر کے مر جانا ایک دن میں اس کی زندگی یکسر بدل گئی. گزرے دنوں میرے ایک دوست خادم ہے، ان کا چھوٹا بھائی موٹر بائک پہ جا رہا تھا، ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ایک دن میں جتنے بھی اس کے منصوبے تھے سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. سو what a difference a day can make in your life. ایک دن ہماری پوری زندگی کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے پلانز کو یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے. اس لیے ہر دن کی اپنی ایک اہمیت ہے. جیسے برے دن ہوتے ہیں ویسے زندگی میں اچھے دن بھی ہوتے ہیں. ایسے ایونٹس جو ہماری زندگی میں برے طور پر تبدیلی لے کر آتے ہیں، ان کی بجائے ایسے ایونٹس بھی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی میں اچھے ایونٹس ہوتے ہیں اور وہاں سے سب کچھ بدل جاتا ہے. کسی بھی شخص کی زندگی میں، خاص طور پر جب کسی کی شادی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں جب بچہ کوئی آتا ہے تو اس بچے کی پیدائش سے ماں باپ کی زندگی یکسر بدل جاتی. وہ ایک دن کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے. جب آپ شادی کا عہد باندھتے ہیں، نکاح کے وقت آپ کی زندگی یکسر بدل جاتی. اٹس اے گڈ ایونٹ، ایک اچھا ایونٹ ہے، لیکن زندگی بدل گئی ہے. سو اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں ایسے واقعات، ایسے معاملات، ایسی چیزیں، ایسے کام، ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پر، ہماری نسلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. خدا نے جب دنیا کو بنایا تو پہلے دن یہ ہوا، دوسرے دن یہ ہوا، تیسرے دن یہ ہوا، اور کہا گیا کہ اچھا ہے. اور یوں کرتے کرتے 6 دن میں اس نے سب کچھ جو تخلیق کرنا تھا کیا. 7ویں دن اس نے آرام کیا. اس کے بعد آدم اور حوا باغ عدن میں رہنا شروع ہو گئے. جب وہ باغ عدن میں رہنا شروع ہوئے، ہر دن اچھا تھا، ہر دن خدا کی حضوری میں تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے ان کی زندگی میں
वो जो दिन थे वो बरकत वाले थे, तरक्की वाले थे, कामयाबी वाले थे, कसरत वाले थे। लेकिन एक दिन ऐसा है, हर दिन बाइबल में लिखा है शाम को ठंडे वक्तों में खुदा उनसे मुलाकात करने आता था। हर दिन अच्छा था। क्या ख्याल है एल्डर साहब? हर दिन अच्छा था। शाम को खुदा आता था, दिन को दोनों मियां बीवी बाग अदन में सैर करते थे, खाते पीते थे, जिंदगी इंजॉय कर रहे थे, शादमान थे, खुश थे, खुदा की नेमतों बरकतों का हज उठा रहे थे, खुदा ने जो कुछ भी बनाया उससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। लेकिन एक दिन इब्लीस आया। इब्लीस ने आकर उन्हें बहकाया और हवा से कहा कि क्या खुदा ने वाकई मना किया कि तुम बाग के हर दरख्त का फल नहीं खा सकते? तो उसने कहा नहीं, हर दरख्त का हम खा सकते हैं, ये जो बीच में इसका फल उसने मना किया है। इब्लीस ने उन्हें बहका दिया, कहा कि नहीं, जिस दिन तुम ये खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। वो दिन था और आज का दिन। वो दिन और आज का दिन। और जब मैं ये कहता हूं कि एक दिन, तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो दिन यानी पीर का दिन था, जुम्मे का दिन था, मंगल का दिन था। वो दिन जिसमें आप फैसला क्या करते हैं, वो दिन जिसमें खुदा आपके लिए क्या फैसला करता है, वो दिन जिसमें आप अपने लिए क्या फैसला करते हैं, वो दिन जिसमें आप नस्लों के लिए क्या फैसला करते हैं। और वो दिन था जब आदम और हवा ने वो फैसला किया जिसके सबब आदम और हवा पर भी लानत आई और जमीन भी लानती हुई और गुनाह सारी नस्ल इंसानी में फैल गया। और ज़बूर नवीस को हजारों साल बाद भी कहना पड़ा, मिन्नू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माए। इसलिए ये जो हम करते हैं ना, कोई गल नहीं, अज दी खैर है, अज दी खैर नहीं है, इसकी खैर है, इसकी खैर नहीं है। एक फैसला आपको जिंदगी भर रुला भी सकता है और एक फैसला आपको जिंदगी भर हंसा भी सकता है। अपनी जिंदगी में जिन्होंने अच्छी कंपनीज में जॉब करने का फैसला किया, वो तरक्की करते गए और कहां से कहां पहुंच गए। जिन्होंने गलत फैसले किए, वो दिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस गुनाह ने पूरी नस्ल इंसानी पर असरअंदाज होकर उसे उस जगह पहुंचा दिया जहां से निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया। पैदाइश की किताब 4 बाब में आप देखते हैं, वहां एक खानदान है, आदम हवा, उनकी औलाद जो है काइन और हाबिल, शादमान खानदान। पर एक दिन 2 भाई कुर्बानी लेकर गए, खुदा के हजूर उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की, एक भी मकबूल हो गई, एक की ना मकबूल हो गई। वो दिन था जब उसके भाई को उस पर हसद आना शुरू हुआ और काइन ने हाबिल को ले जाकर कत्ल कर दिया। अगर वो इवेंट ना होता तो वो खानदान कितना शादमान होता। आप सोचे, हमारे घरानों में बाज़ का लड़ाइयां, झगड़े, फसाद और जुदाइयां क्यों पैदा होती हैं? कोई एक बात, कोई एक चीज, कोई एक अमल ऐसा होता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। उस दिन, जिस दिन काइन नामकबूल ठहरा, हाबिल मकबूल हो गया, वो दिन इस घराने का बड़ा अहम दिन था। उसी दिन उसे फैसला करना था कि मैं क्या करूं, मैं हसद करूं या भाई की कामयाबी पे शादमान हूं। पर उस दिन उसने गलत फैसला करना और फिर पूरा घर बर्बाद हो गया। एक भाई को कत्ल कर दिया गया, दूसरा भाई जो है उसे देश निकाला मिल गया, उस जगह से उसे निकाल दिया, लानत उस पर आ गई, पूरा घराना उस दिन बर्बाद हो गया।
اس لیے ڈے کین میک بگ ڈفرنس ان یور لائف. اور خاص طور پر اتوار کا دن جو عبادت کا ہوتا ہے، جس میں آپ کو زیادہ نیند آتی ہے، وہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے. یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو بڑا مشہور ہے اور اس کی شہرت کیا ہے؟ اس کا شک. اور اس کا نام کیا ہے؟ بہت جلدی بتایا آپ نے. باقی 11 کے نام کس کو آتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرے. کچھ نہیں، 11 بولا. 11 آتے نہیں آتے نا. توما کا سب کو پتا، توما کا سب کو پتا. اور توما کی شہرت کیا ہے؟ جس دن باقی سارے شاگرد تھے وہ وہاں پر شک کرنے والا. بعد میں تو اس نے بڑی منادی کی، خدمت کی. آپ میں سے بھی بہتوں کی شہرت یہ ہے کہ ہر عبادت میں لیٹ آنے والا، ایک اتوار آنے والا، 4 اتوار غائب ہو جانے والا. ہماری شہرت کیا؟ کس بات سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں؟ ریپوٹیشن کیا ہے ہماری؟ اس لیے اپنی زندگی میں بہترین فیصلے کریں. ہر دن بڑا اہم ہے، ہر دن بڑا خاص. جو گزر گیا اسے چھوڑے، جو اب ہے اس میں درست فیصلے کریں. ایک دن نے سب کچھ بدل دیا ایک شخص کی زندگی میں. اس کا نام ہے ایوب، جس کو ایوب صابر کے نام سے بھی جانا جاتا. ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر خاص طور پر لکھا ہے، ایک دن ایسا ہوا. یوں تو روٹین کی زندگی گزر رہی تھی، ہر روز سورج اگتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن گزرتے جاتے تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا، خدا کے سارے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہو، اور شیطان بھی ان کے ساتھ آ گیا. اس دن خدا نے کہا میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے، تو نے اسے دیا ہی اتنا کچھ ہے، وہ لے لے، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے تیری بندگی کرتا ہے. یو نو دا اسٹوری. کیا ہوا اس کے بعد، کس طرح پھر اس نے کہا کہ پہلے اس کا مال و متاع لے لے، پھر اس کی جان کو دکھ دے پر اس کی جان نہ لینا. یہ ساری صورتحال ہے. پر ایک دن اگر وہ دن نہ ہوتا اور ابلیس سے خدا گفتگو نہ کرتا تو کیا ایوب کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلیاں آتی؟ نہیں آ سکتی. سو پازیٹو ہو یا نیگیٹو ہو، کوئی بھی دن آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. ایوب کی زندگی میں ایک نیگیٹو تبدیلی آئی. اینڈ آف دا ڈے وہ پازیٹو تھی، لیکن جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے وہ نیگیٹو تبدیلی تھی. اور اس کے بعد پھر لکھا ہے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے بچے جو تھے وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر تھے، چھت گری اور سب کے سب مر گئے. اسی دن سبا کے لوگ آئے، جانوروں کو لے کے چلے گئے. اسی دن آندھی آئی، فلاں کو لے کے چلے گئے، جانور بھی چلے گئے، مال و متاع بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی. ایک دن نے اسے شاہ سے کنگال کر دیا. وہ ایک دن اولاد کی بہت بڑی برکت تھی، وہ بھی اس کے پاس سے چلی گئی. بڑی اہمیت ہے اس دن. پیدائش کی کتاب میں ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے. سالوں سال سے وہ لوگ ابراہیم اور سارا امید پر تھے کہ خدا ہمیں اولاد دے گا. ان کی اولاد نہیں تھی. وہ یہی سوچتے رہے کہ ہمارا نوکر دمشقی علیزر جو ہے وہ مالک ہو جائے گا، وہ وارث ہو جائے گا. لیکن ایک دن ایسا ہوا، بائبل میں لکھا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم نے دیکھا کہ ممرے کے بلوتوں سے چند لوگ میری طرف چلے، مہمان اس کے گھر بڑے آئے ہوں گے. لیکن اس دن خاص ہوا، اس دن تھوڑا فرق ہے. وہ 3 مرد جب اس کے گھر پر آئے، ابراہیم نے کہا آؤ میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں.
اس نے خدمت کی اور اس دن نے ابراہیم کی زندگی بدل کے رکھ دی. یو نیور نو کہ کب آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں اور وہ دن آپ کی آنے والی نسلوں تک آپ کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے. ایک دن نے ایوب کی زندگی منفی طور پر بدل دی, سب کچھ کھو دیا, لیکن یہاں ایک دن ہے جو پازیٹو آیا اور ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ میں تجھے فرزند بخشوں گا, اور فرزند بھی ایسا کہ اس کے وسیلہ سے قومیں پیدا ہوں گی, اور تو بے اولادی کی بات کرتا ہے, قوموں کا باپ ہوگا. ایک دن نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. یہ خدا کی قدرت ہے. کیوں مایوس رہتے ہیں, کیوں دکھی اور پریشان رہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ برکت نہیں آ سکتی, میری زندگی میں یہ ترقی نہیں ہو سکتی, میری زندگی میں یہ کامیابیاں نہیں آ سکتی ہیں. خدا چاہے تو ایک دن میں انسان کو قید سے اٹھا کر یوسف کی طرح تخت پر بٹھا سکتا ہے. شاید آپ سے بھی خدا نے وعدے کیے ہوں, یوسف کی مانند آپ کو بھی خواب آئے ہوں, خادموں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہوں, آپ کی زندگی میں یہ برکت جاری ہوگی, آپ کی زندگی میں یہ کامیابیاں آئیں گی, اور وہ نہ دکھائی دیتی ہوں. مایوس نہ ہو, کیونکہ ابھی وہ دن ہی نہیں آیا جو خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, جس دن آپ کو برکت کے خزانے جاری ہوں گے. کیونکہ خدا نے ابراہیم سے کہا, دیکھ میں معین وقت پر آؤں گا, which means کہ I will come back to you as appointed time. میں نے جو تمہارے لیے ایک اپوائنٹڈ ٹائم ڈیسائیڈ کیا اس پر آؤں گا. آپ کے معجزے کا بھی ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے, آپ کی برکت کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے. اس لیے اس دن کا انتظار کریں, اور وہ دن جب آئے گا تو پھر برکت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے, کامیابی کے دروازے خود بخود کھول جائیں گے, نعمتیں خود بخود جاری ہو جائیں گی. ہمیں ابلیس مایوس کر کے ان دنوں کی طرف لے کر جاتا ہے جو ناکامی کے ہیں, شرمندگی کے ہیں, افسردگی کے ہیں, مایوسی کے ہیں. لیکن ایک دن ایسا آپ کی زندگی میں آئے گا جو سب بدل کے رکھ دے گا. تین ایسے دن ہیں جو دنیا انسانی تاریخ کے اہم ترین دن ہیں. دو ایونٹس ہو چکے ہیں, ایک رہ گیا. ایک دن وہ اہم تھا انسانی تاریخ کا جس دن آدم اور حوا نے گناہ کیا اور پوری دنیا اس کے زیر اثر آ گئی. ایک دن وہ اہم تھا جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھے اور اس نے اس دن کا اثر اس دن ختم کر کے کہا تمام ہوا. آمین. اور پھر ایک دن وہ آنے والا ہے جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے اور دنیا بدل جائے گی. اس ایک دن کے فیصلے نے پوری دنیا پر ہزاروں سال حکمرانی کی. مسیح کے ایک دن کے کام نے آپ ہزاروں سال حکمرانی کی ہے. اور پھر جب مسیح آئے گا تو وہ دن جو ہوگا وہ دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دے. ایک دن بہت کچھ کر سکتا ہے. ڈونٹ ویسٹ اے ڈے. وہ موومنٹس, وہ دن, وہ ایام جو خدا نے آپ کی برکت کے لیے رکھے ہیں, اس کے لیے وہ گھڑی قریب ہے جب خدا آپ کو بلیس کرے. وہ گھڑی قریب ہے جب خدا آپ کو کثرت کی برکات سے مالا مال کرے. آمین آمین آمین. ایمان کی کتاب 9واں باب جو حوالہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شروع میں, وہاں ایک شخص جس کا نام ساؤل ہے. ساؤل کلیسیا کو ستانے والا ہے, کلیسیا کو دکھ دینے والا ہے. سردار کاہن کے پاس جاتا ہے اور کہتا مجھے پروانہ دے, لکھ کر دے کہ میں دمشق میں جاؤں اور کلیسیا کو ماروں, کلیسیا پر ظلم کروں, کلیسیا پر تشدد کروں. اظہار ثانی کا چیمپئن تھا پالوس, پر جب وہ پالوس نہیں تھا تب اس کا نام ساؤل تھا. شرع کی تعلیم اس نے پائی تھی. گملیل کا شاگرد, بڑا جذباتی, ظلم کر رہا ہے, کلیسیا پر مار رہا ہے, پروانے لے رہا ہے. جب پروانہ لے کے راہ میں جا رہا ہے
اس کی زندگی میں وہ دن آ گیا جو اس کی تبدیلی کا دن تھا. آمین. آپ کے گھرانوں میں اگر کوئی بہت لڑاکو ہے, بہت خدا سے دور ہے, اور آپ سمجھتے ہیں ساری دنیا بدل سکتی ہے, انہیں کبھی نہیں سدھرنا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی زندگی میں وہ دن آیا ہی نہیں جب اس نے بدلنا ہے. اور جس دن وہ دن آیا, روح نے اسے پکڑ لیا, پھر کوئی طاقت نہیں جو اسے بدلنے سے روک سکے. آمین آمین آمین. آپ کی دعائیں وہ دن قریب ضرور لا سکتی. اگر اس نے 2025 میں توبہ کرنی ہے, اگر مقدسوں کی دعاؤں سے مصیبت کے ایام کم ہو سکتے ہیں, تو تبدیلی کے ایام بھی پہلے آ سکتے ہیں. ہم دعائیں نہیں کرتے. خیر, پالوس رسول تشدد کرنے والا, قتل کرنے والا, مارنے والا شخص تھا. پروانے لے کر دمشق کو نکلا لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے. دمشق کی راہ میں یسوع مسیح نے اس سے ملاقات کی. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. آج بھی ہم پالوس کے خطوط ہی پڑھتے ہیں. وہ جو مسیح کو ماننے والوں کو قتل کرتا ہے, اب مسیح کی خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے, اور کہتا ہے مرنا میرے لیے نفع ہے, جینا میرے لیے مسیح, اور مرنا میرے لیے. پہلے دوسروں کو مارتا ہے, اب کہتا ہے میرے لیے سب کچھ مسیح ہی مسیح. میں اپنے رتبوں کو, اپنے مقام کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں. یہ کوڑا کرکٹ ہے, کچھ نہیں ہے یہ. اور اس نے کتنی بار کوڑے کھائے؟ کتنی بار؟ 5 بار. 5 بار پکا ہے. مسیح سے زیادہ بار 39 کوڑے کھائے. دکھ سہے, تکلیفیں سہی, قید سہی, مارے کھائیں. پالوس اور سیلاس کو انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے, ان کے کپڑے پھاڑ دیے, ظلم ان پر ہوا ہے. ایک دن نے اس کا سب کچھ بدل کے رکھ. وہ دن آیا اس کی زندگی میں, راہ میں مسیح نے اسے پکڑ لیا, وہ گر گیا, نور اس پر چمکا. اس نے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا؟ اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا. خدا کے لوگوں کو نہ ستایا کرے. جو خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے وہ کسے ستاتا ہے؟ مسیح کو ستاتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پالوس کہنے لگا تو کبھی میرے سامنے آئے نہیں, تینوں میں تو ستانا ہے. میں تو عاشر کو ستاتا ہوں, دانش کو ستاتا ہوں, عمر کو ستاتا ہوں. کہا نہیں, جو میرے بچوں کو ستاتا ہے وہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور ساؤل اسی گھڑی نابینا ہو گیا. اس کے دوست اسے پکڑ کر, ساتھی پکڑ کر اسے لے گئے. خدا نے حنانیہ سے کلام کیا, جا اس کے پاس. وہ گیا اور اس نے اس کے لیے دعا کی. اس کی آنکھوں سے چھلکے گر گئے, آنکھیں اس کی دوبارہ کھل گئیں اور وہ خداوند کا خادم بن گیا. اور ایسا خادم کہ بائبل مقدس میں سب سے زیادہ خطوط پالوس رسول کے لکھے ہیں. A day can make a difference. وہ دن اس کی زندگی میں آیا. ہماری زندگی میں بھی آتا ہے, ہم قبول نہیں کرتے, ہم رد کر دیتے ہیں اسے, مانتے نہیں ہیں اسے. زندگی کی تبدیلی کے لیے ایک دن کافی ہے. نسلوں کی برکت کے لیے ابراہیم کی طرح ایک دن کافی ہے. 38 برس سے ایک شخص حوض کے کنارے بیٹھا ہے. جب وہ بھی امید ہار گیا, ساری دنیا ہی امید ہار گئی ہوگی, لیکن اس کی زندگی میں وہ دن آیا جو اس کی شفا کا دن تھا. شفا کا دن بھی آتا ہے, تبدیلی کا دن بھی آتا ہے, بحالی کا دن بھی آتا ہے, برکت کا دن بھی آتا ہے, داؤد اور یوسف کی طرح سرفرازی کا دن بھی آتا ہے. ہم اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے, کلیم کریں کہ میری شفا کا دن قریب ہے, میری برکت کا دن قریب ہے, میری ترقی کے دن قریب ہیں, میری سرفرازی کے دن قریب ہیں. ہو سکتا ہے آپ یوسف کی طرح جیل میں ہو, لیکن وہ دن آنے والا ہے جب وہ جیل سے نکال کے آپ کو تخت پر بٹھانے والا.
हो सकता है सालों से आप औलाद के लिए दुआ कर रहे हो, लेकिन वो दिन करीब है जब खुदा कहे कि मैं मुअय्यन वक्त पर तुझे बरकत दूंगा। आमीन। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आप या आपका कोई प्यारा खुदा से बहुत दूर हो, और खुदा कहे कि वो दिन करीब है जब मैं उसे मिलूंगा और कहूंगा कि तू मुझे क्यों सताता है, और वो दुख देने वाले से बदलकर दुख सहने वाला बन जाएगा। वो कलीसियाओं को खत्म करने की कोशिश करने वाला जगह जगह कलीसियाएं कायम करने वाला बन जाएगा। तारीख का सबसे बड़ा मिशनरी पौलुस रसूल पहले ईमानदारों को दुख देता था। जो पहले आप करते रहे उससे छोड़ दें। अब खुदा आपसे क्या चाहता है? आमीन। जिस दिन दाऊद को इल्म भी ना था, उसे तो ये था मैं छोटा हूं, सारे मौज करते रहते हैं, मुझे खेत भेज देते हैं, जानवर चरा, ये कर वो कर, लेकिन उसकी बरकत का दिन जब आया तो उसे कोई रोक नहीं सका। वो घर पे भी नहीं है जब सैमुअल मखसूस करने के लिए आया, वो घर पे भी नहीं है। यसी को उसने कहा कोई और तेरा बेटा है? उसने कहा एक है, वो वहां पर है। उसने कहा उसे बुला ले, आज उसकी बरकत का दिन है, आज उसकी सरफराजी का दिन है, आज उसकी मखसूसियत का दिन है, आज उसकी इकबाल मंदी का दिन है। जो आपकी बरकत का दिन है वो कोई दूसरा ले नहीं सकता। क्योंकि अब तो हमारे पास उम्मीद ही बहुत बड़ी है, क्योंकि वो एक दिन जिस दिन मसीह सलीब पर चढ़ा था, उसने हमारे लिए अच्छे दिनों की नवीद दे दी है, बरकत की नवीद दे दी है, कामयाबी की नवीद दे दी है, सरफराजी की नवीद दे दी है। इसलिए मायूस ना हो। आमीन। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम 10 कारोबार करने की कोशिश करें, फेल हो जाएं, यू नेवर नो किस वक्त खुदा कौन सा दिन आपकी बरकत का दिन। तारिक भाई, कौन सा दिन हमारी तरक्की और कामयाबी का दिन है? आप और मैं, आज मैं यहां खड़ा हूं, मेरी लाइफ स्टोरी का आपको नहीं पता है, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। आपकी जिंदगी में भी वो दिन आया जब बहुत कुछ बदला है, और अगर कुछ रह गया है वो दिन करीब है जब सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए खुदा से अच्छे दिनों की उम्मीद रखें, खुदा से अच्छे दिनों की तवक्को रखें। एक जन्म का लंगड़ा हैकल के बाहर पड़ा रहता था, लोग आते जाते आते जाते आते जाते वो उनसे भीख मांगता रहता था। एक दिन पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहे थे। खुदा आपके दिन भी बदलता है, खुदा आपके वसीला से दूसरों के दिन भी बदलता है। आमीन। एक दिन वो था जब पतरस का दिन बदला, फिर उसने कहा जाओ तू दूसरे ने दिन बदली कर। आमीन। लेकिन अच्छे तरीके ना कहा। अभी दिन खराब ही कर देने अगले। पतरस और यूहन्ना हैकल में दुआ के लिए जा रहे थे, दुआ करके नहीं आ रहे थे। मसा जो है वो आपके अंदर होता है, बरकत आपके अंदर है, बुलाहट आपके अंदर है। कई लोग चर्च में बड़े रूहानी होते हैं और चर्च से जाने के बाद भी कोई घंटा दो बड़े रूहानी रहते हैं, और उसके बाद जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो धूल मट्टी झड़ती है ना, वैसे उनकी रूहानियत भी झड़ना शुरू हो जाती। ये भी हैकल गए नहीं कि हैकल से वापस आ रहे थे, नहीं, ये भी हैकल की तरफ दुआ के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक जन्म का लंगड़ा इन्हें मिल गया। उसने कुछ मिलने की उम्मीद पर इनकी जानिब निगाह की। वहां लिखा है उसने उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर, दोनों से उसे उम्मीद थी, सिर्फ पतरस से नहीं, कितनों से उम्मीद थी? आप इमाल की किताब 3 बाब घर जाके पढ़िएगा, दोनों से उम्मीद थी। दोनों ही हैकल की तरफ जा रहे हैं, दोनों के सामने एक सिचुएशन है जहां पर एक मफलूज बैठा है, दोनों ने फैसला करना है कि क्या करें। उसने दोनों की तरफ निगाह की है, दानिश की तरफ भी, आशर की तरफ भी, है ना।
जब दोनों की तरफ निगाह की है, दोनों से ही कुछ मिलने की उसे उम्मीद थी, दोनों दुआ के लिए जा रहे हैं। पतरस और यूहन्ना जब करीब पहुंचे तो दोनों में से एक ने जवाब दिया। पतरस हर काम में ही बड़ा जज्बाती, जब मसीह को पकड़ने आए तब भी जज्बात में तलवार निकाली, काली तबीयत दा बंदा से। जब मसीह को पकड़ने आए इनकार करने च भी काला ही सी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। ला जब तलवार चलानी, तलवार में भी जल्दबाजी। जो मौजा होया ना मच्छियां वाला, पानी छाल मार दी फटाफट, मैं नहीं इत्थे रहना। यीशु मसीह, तो मैं बड़ा गुनहगार, जज्बाती सा बंदा था, इसलिए हमने भी कोई टीम में जज्बाती बंदे रखते हैं। हम भी जज्बाती बहुत, एकदम फैसला करता था, फौरन फैसला कर देता। यहां पर भी पॉजिटिव जो उसकी चीज थी, जो चीज उसमें पहले नेगेटिव थी, उसको मसीह ने पॉजिटिव कर दिया। यानी वो बहुत जल्दी फैसला करके अमल करना पसंद करता था, रिस्क लेना पसंद करता था, मसीह ने उसे पॉजिटिव कर दिया। यहां आज से पहले पतरस की जिंदगी में ऐसा मौजज़ा नहीं था, यूहन्ना की जिंदगी में भी ऐसा मौजज़ा नहीं था। यूहन्ना थोड़ा हिसाबी किताबी था, काम था, उसने जल्दी फैसला नहीं किया, उसने वेट किया। पतरस ने फौरन उसे कहा, सोना चांदी है मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है तुझे दिए देता हूं, उठ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो उठ खड़ा हुआ, हालेलुया। उसने उस दिन उस शख्स की जिंदगी को बदल दिया। आमीन। बदले हुए लोग जो हैं वो दूसरों की जिंदगियों को भी बदल सकते हैं। आमीन। और बिगड़े हुए लोग दूसरों की जिंदगी को बिगाड़ भी सकते। बदल गया उस दिन, सब कुछ उसकी जिंदगी में बदल गया। लूका की इंजील उसके 19वें बाब में एक शख्स की मिसाल है, बहुत फेमस मिसाल। ज़कई बच्चों छोटे कद का था, पेड़ से नीचे उतरा ज़कई एक नई जिंदगी पाके। ज़कई खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता था। जब खुदावंद यीशु मसीह यरीहो से निकल के जा रहे थे, ज़कई नामी एक शख्स था, वो छोटे कद का था। जब मसीह उस जगह पर आया, उसे देखने की कोशिश की, देख नहीं सका, दौड़कर गूलर के दरख्त पे चढ़ गया। मसीह को उसने देखा, करप्ट आदमी था। कई एक बार ना करप्ट आदमी आपको मसीह के पीछे और मसीह के लिए भागते हुए बहुत दिखाई देते हैं। करप्शन भी साथ साथ और मसीह का शौक भी साथ साथ देखना है हमें। जब मसीह को उसने देख लिया, वो सेटिस्फाइड था, मैंने देख लिया। मसीह ने कहा नहीं, इतना काफी नहीं है। और वहां खास तौर पर लिखा है, आज इस घर में निजात आई है, आज इस घर में निजात आई है। मसीह ने दरख्त पर ज़कई से बात करके कहा, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है, क्योंकि आज तेरी जिंदगी की तब्दीली का दिन है। ये दिन वो दिन है जो तेरे लिए मुकर्रर है कि आज तुझे बरकत मिले, तब्दील हो जाए। लोग हैरान हुए, कहने लगे ये ऐसे शख्स के पास जाता है जो लुटेरा है, इसने हमसे बहुत कुछ ना हक लिया है। ज़कई उसे घर लेके गया, खुशी खुशी लेकर गया। जब मसीह उस घर में आया, निजात आई, उस दिन ने ज़कई को बदल के रख दिया। आमीन। बदल के रख दिया। और बदला कैसा कि जिस चीज का उसको जिंदगी में सबसे बड़ा लालच था, रुपया पैसा,
اس نے مسیح کے لیے قربان کر دیا. اس نے کہا نہیں, اگر میں نے کسی کا نہ حق لیا ہے تو میں اسے 4 گنا ادا کرتا ہوں اور اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. آمین. جو نہ حق تھا اس کا 4 گنا دیتا ہوں, جو میرا حق ہے اس میں سے بھی آدھا غریبوں کو دے دیتا ہوں. کیونکہ اس کی زندگی میں وہ دن آ گیا جو اس کی تبدیلی اور برکت کا دن. دنیا نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ایسا ممکن ہے, لیکن خدا جب کرنے پہ آتا ہے تو پھر ایک دن میں انسانوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دیتا ہے. اس کی زندگی میں مسیح آیا, پہلے دن ہی بدل کے رکھ دیا اس کو. ہم اتنی غیر زبانیں بولتے ہیں, اتنی دعائیں کرتے ہیں اور کوئی فرق نہیں نظر آتا. تبدیلی تو نظر آنی چاہیے. تبدیلی وہ ہے جو دکھائی نظر آئے, واضح ہو. زکئی کے زندگی میں وہ دن آیا جب اس کا سب کچھ بدل گیا. آمین. آپ کی زندگی میں بھی وہ دن آئے گا جب سب کچھ یکسر بدل جائے گا اور پازیٹو بدلے گا. آمین. ہم نیگیٹو تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, وہ مثال ہے. ہم تو بات کرتے ہیں مسیح کے آنے سے سب پازیٹو ہو گیا. آمین. آپ کے لیے برکت کے دروازے کھل گئے, نجات کے دروازے کھلے, ترقی کے دروازے کھلے. اب تو جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب نئی ہو گئی ہیں. اچھے دن کی امید رکھ. آمین. دنیا کے لیے برے دن ہوں گے, ہمارے لیے سارے دن ہی اچھے دن ہیں. میں پچھلے اتوار بھی کہہ رہا تھا, پیر منگل بدھ سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. جس دن ہم نے مسیح کو قبول کیا اس دن نے ہمارے لیے سارے دن اچھے کر دیے. اب ہر دن مسیح ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا میں تمہیں اکیلا چھوڑوں گا. اتوار کو, پیر کو, منگل کو, بدھ کو, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, سارے دن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. صبح, دوپہر, شام, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, چلتے پھرتے, کھاتے, ہر وقت میں تیرے ساتھ ہوں. خداوند تیری آمد و رفت میں تیری حفاظت کرے گا. آمین. تو آگ میں سے گزرے گا میں تیرے, تو پانیوں میں سے گزرے گا میں تیرے, تو شیروں کی مانگ میں ہو میں تیرے ساتھ ہوں, بیابان میں ہو میں بادل کی صورت تیرے ساتھ ہوں, آگ کے ستون کی مانے تیری جو بھی ضرورت ہو میں پوری کروں گا. لیکن فیصلہ درست کر لے. اور بائبل میں لکھا آج ہی قبولیت کا دن ہے اور آج ہی نجات کا دن. آئیے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں.